شریعت اللہ کے مقرر و معین کردہ ان اصولوں کا نام ہے جن پر چل کر انسان عبد خالص کی سند حاصل کرتا ہے۔ شریعت نام ہے اس نور کا جو انسان کو کفر و ضلالت کی تاریکی سے نکال کر جادہ مستقیم کی طرف گامزن کرتی ہے۔ شریعت نام ہے اس عطیہ خداوندی کا جو پروردگار عالم کسی گناہگار کو عطا نہیں کرتا، معصوم کو عطا کرتا ہے۔ شریعت نام ہے اس نور کا جو پروردگار عالم کسی گناہگار کو عطا نہیں فرماتا، بلکہ اپنے معصوم بندوں کو یہ نور عطا کرتا ہے۔ اس شریعت نور کے مقابلے میں ہمیشہ نار آتی رہی۔ وہ کبھی ابلیس کی صورت میں آئی تو بھی نار، نمرود کی صورت میں آئی تو بھی نار، فرعون کی صورت میں آئی تو بھی نار۔ یہ بڑی عجیب منزل ہے۔ اگر آدمی اس پر غور کر لے اور ملت مسلمہ اس پر توجہ فرما لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ نے ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر موڑ پر ہدایت بشریت کا انتظام فرمایا، اور آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ نبینا تک جتنے انبیاء بھیجے سب کو شریعت کے احکامات دے کر بھیجا۔ جتنے انبیاء بغیر شریعت آئے انہوں نے صاحبان شریعت انبیاء کی پیروی کی۔ سورہ مبارک شورى کی جس آیت کی مسلسل تلاوت کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اس آیت کی روشنی میں جتنے جلیل القدر 5 رسول ہیں، صاحبان شریعت ہیں، ان سب کا تذکرہ ایک ہی آیت میں کر دیا گیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی 1,24,000 ہیں، لیکن سارے نبی رسول نہیں ہیں۔ ان تمام کے تمام انبیاء نے پیروی کی ہے ان رسولوں کی جو شریعت لے کر آئے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے وصیت کی شریعت کی نوح کو، لیکن میرے حبیب یہ آپ کا شرف ہے کہ نوح کو وصیت کی گئی تھی، آپ کو وحی کی گئی ہے، وصیت آپ ہی کی شریعت کی گئی تھی۔ نوح بھی کوئی اپنی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، نوح کو بھی جس شریعت کی وصیت کی گئی تھی وہ آپ ہی کی وہی شریعت تھی جس کی وحی ہم نے آپ کو کی تھی۔ اس لیے کہ ہم منزل وحی پر سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ معیار پر صرف آپ ہی کو دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے سب کو وصیت کی، آپ کو وحی کی۔ عزیزان محترم، تو پھر یہاں مجھے یہ جملہ کہنے کی آپ آغاز ہی میں اجازت دیجئے، دانشمندانہ گرامی کی موجودگی میں، علماء کرام کی موجودگی میں، کہ یہ بڑی عجیب منزل فکر ہے کہ خداوند عالم نے شریعت کو صرف مخصوص کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ سرکار رسالت باپ سے مخصوص کیا، اور تمام انبیاء کو وصیت کی، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىٰ، اور اسی کی وصیت ہم نے ابراہیم کو بھی کی، موسیٰ کو بھی کی، عیسیٰ کو بھی کی۔ کیا وصیت کی؟ ان اقیم الدین۔ بہت توجہ، بس یہ ہے جملہ توجہ کے قابل۔ سارے انبیاء کو وصیت کیا کی گئی ہے کہ تم سب کے سب دین کو قائم کرو، دین کو قائم کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ معصومین کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ دین کو قائم کریں، مگر دین پارلیمنٹ کے ذریعے قائم نہیں ہوتا، شریعت کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔
دین کسی اور ذریعے سے قائم نہیں ہوتا۔ شریعت اور دین، شریعت کا لفظ جہاں بھی قرآن میں آئے گا وہ دین کے ساتھ آئے گا، اور دین جہاں بھی آئے گا اس سے مراد صرف اسلام ہوگا اور کوئی دین نہیں ہوگا، اس لیے کہ خدا بند عالم اعلان کر چکا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اب باقی جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اسلام کے علاوہ، وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو دین سمجھتے رہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں دین صرف اسلام ہے۔ یہی تو مزاج مشیت ہے کہ دنیا اپنے اپنے دینوں کو کچھ بھی کہتی رہے، دین تو وہی ہوگا جسے اللہ دین کہے یا رسول دین کہے، تو پھر ایمان بھی وہی ہوگا جسے اللہ ایمان کہے، اور کل ایمان بھی وہی ہوگا جسے رسول کل ایمان۔ بھائی میں یہاں آغاز میں اپنے نوجوان دوستوں کی فرمائش پوری کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ دیکھیے ایمان کیا ہے؟ پیشانی پہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ ایمان کسی کے چہرے پر لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ قیامت میں سوال ہوگا کیا لائے؟ سارے مسلمان کہیں گے ایمان لے کر آئے۔ اگر کسی نے پوچھ لیا کہاں ہے ایمان؟ تمہاری پیشانی میں ایمان ہے، تمہارے چہرے پر ایمان ہے، تمہاری آنکھوں میں ایمان ہے، تمہارے ہاتھ میں ایمان ہے، کیا چیز لے کر آئے ہو؟ سب خالی ہاتھ ہو جائیں گے، اس لیے کہ ایمان ماننے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن شیعان حیدر کرار مولا تمہیں سلامت رکھے، پوری توجہ کرو، جب ساری دنیا سے سوال ہوگا کہ تم اپنے ساتھ ایمان لائے ہو، سب شرمندگی کا شکار ہوں گے، صرف یا علی والے ہوں گے جو فرشتوں سے ببانگے دوحل کہیں گے ارے تم ایمان لانے کی بات کرتے ہو، ہم اپنے ساتھ کل ایمان لائے ہیں، جو مجسم بھی ہے، سامنے بھی ہے، دلیل بھی ہے، ہم اپنے ساتھ کل ایمان لے کر آئے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ رحمت ختمی مرتبت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ دین نظر آنے والی چیز نہیں، اسے بھی مجسم کر دیا، ایمان نظر آنے والی چیز نہیں، اسے بھی مجسم کر دیا، حق نظر آنے والی چیز نہیں، اسے بھی مجسم۔ توجہ بھائی، حق کوئی نظر آنے والی چیز ہے، حق کوئی نظر آنے والی چیز ہے، مگر پیغمبر نے کہہ دیا کہ الحق ما علی وعلی المال حق، اللہم ادرار حق و حیث ما دار، پروردگار حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جانا چاہیے۔ اب علی حق کا پابند نہیں ہے بلکہ حق علی کا پابند ہے، تو مجھے تاریخ سے، راوی سے، روایت سے، حدیث سے، محدث سے، مولوی سے، حکومت سے، وزیر سے، مشیر سے، مفتی سے، فتووں سے، مولویوں سے یہ نہیں پوچھنا کہ حق کہاں ہے، مجھے تو یہ دکھاؤ کہ علی کہاں، علی کہاں ہے۔ ہمیں تو صرف یہ دکھاؤ کہ علی کہاں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے قول رسالت پر۔ رسالت آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ لوح محفوظ کا مقدر بنتا ہے، رسالت آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ لوح محفوظ کا، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، رسالت میں آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ لوح محفوظ کا مقدر بنتا ہے۔ ابھی دنیا نے محمد مصطفیٰ کو پہچانا کہاں ہے، ابھی دنیا نے جانا کہاں ہے، اور یاد رکھو جب تک کائنات کا ذرہ ذرہ معرفت مصطفیٰ حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک یہ مجلسیں ہوتی رہیں گی، یہ مجلسیں ہوتی رہے گی، یہ ذکر ہوتا رہے گا، اس لیے کہ یہ ذکر ہی تو ذریعہ معرفت مصطفیٰ ہے۔ کون جانے، لوگ تو شریعت اور شریعت بل میں الجھے ہوئے ہیں، کسی کو ابھی تک شریعت کی شین کا بھی پتہ نہیں ہے۔ توجہ توجہ توجہ، صلوات دینے بابا سے بلاد محمد بتائیں نا، کسی کو ابھی تک جو شریعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں انہیں ابھی تک شریعت کی شین کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ارے اتنا تو سمجھو، شریعت کے آنے کا راستہ جب نور ہے، شریعت کا چینل نور ہے، شریعت کا راستہ نور ہے، تو یہ نور کے ذریعے نور کی منزل سے نور کی طرف آئے گی۔ بھائی اس جملے پہ توجہ کر لیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں یہاں سے۔ نور کے ذریعے، نور کے راستے، نور کی منزل سے نور کی طرف آئے گی، چونکہ اس کی وصیت ابراہیم کو بھی ہوئی، موسیٰ کو بھی ہوئی،
عیسیٰ کو بھی ہوئی، چاہے موسیٰ توریت لے کر آئے یا عیسیٰ انجیل لے کر آئے، وصیت ایک ہی تھی، بات ایک ہی تھی۔ جناب موسیٰ علی نبینا کلیم اللہ بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں۔ ہمارا ایک ایک نبی پر ایمان ہے، ہمارے ایمان کا دنیا کے ایمان سے مقابلہ کیا؟ ارے ہم تو انبیاء ما سبق کے بھی غلام ہیں، انہیں اپنے برابر نہیں سمجھتے۔ یہ کیسے گستاخ ہیں جو ان نبیوں کے نبی کو اپنے جیسا توجہ اندازہ تو فرمائے نا، یہ کیسے مسلمان؟ ہم تو ان کی غلامی